قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ مسلسل ہم آداب الاکل والشرب اس عنوان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور آداب کا تذکرہ جاری ہے۔ آج کے درس میں بھی کچھ آداب کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو نعمت دینے والے کا شکر بجا لائے۔ اب یہاں اس موقع پر کئی دعائیں ہیں جو ثابت ہیں، اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ کھا لیا پی لیا، یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا۔ ٹھیک ہے نا؟ پی لیا آپ نے کوئی چیز، کھا لیا آپ نے، تو آپ اس کے بعد یہ پڑھیں گے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا۔ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور بآسانی حلق سے چیزیں اتاریں، اور ایسے ہی وجعل له مخرجا، اس کو نکلنے کا بھی راستہ بنایا ہے۔ کس کو نکلنے کا راستہ؟ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جاتی تو کھلاتا نہیں تب بھی مسئلہ پیچیدہ، پلاتا نہیں تب بھی مسئلہ پیچیدہ، کھلانے پلانے کے ساتھ حلق سے اترنے کا راستہ اگر آسان نہ کر دے تو مشکلات ہیں۔ اچھا، حلق سے اترنے کا راستہ آسان ہو گیا، نکلنے کا راستہ آسان نہیں تو مشکلات ہیں۔ تو یہ چاروں باتیں اس میں ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا۔ ایک دعا یہ ہے جو کھانے کے بعد پڑھنا چاہیے، اس کے آداب میں سے ہے یہ۔ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ یہ دعا یاد نہیں کر پائے ہیں، اگر نہیں یاد کیے ہیں تو اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو اس کو صرف پینے کے بعد کے لیے لکھا ہے، جب کبھی کوئی چیز پی لی جائے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں لفظ کھانا بھی آیا، الحمدللہ الذی اطعم، تو کھانا پینا، اگر کھا لیا پی لیا تو اس حوالے سے دونوں صورتوں میں یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ اللہ کی تعریف کرنا چاہیے کھانے کے بعد، یہ پہلا ادب ہے۔ آپ کھانے کے بعد کیا کریں؟ اللہ کی تعریف نہ کر کے سب لوگوں کی تعریف کرتے رہیں تو پھر مسئلہ ہے نا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف۔ ایک اور دعا بھی آئی ہے یہاں کھانے کے بعد کے سلسلے میں، وہ دعا کیا ہے؟ اس میں تھوڑے کلمات بھی مختلف ہیں بعض روایتوں سے۔ ان کلمات کے ذریعے ایک دعا ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ ایک دعا یہ، بلکہ تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ دعا اور کیسی آئی ہے؟ الحمدللہ الذی کفانا وآوانا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اب اس میں سے جو کلمات کے ساتھ آپ کو دعا یاد ہو وہ دعا آپ پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں، سمجھ گئے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ کھانے کے بعد کے دعاؤں میں یہ ادب ہے پہلا، کہ کھانے کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو تو پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور تعریف کن کلمات میں کرے؟ جن کلمات میں اللہ کے نبی نے کی ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کلمات میں تعریف کہی ہے، تو ایک دعا یہ بھی ہے۔ تیسری دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمت وسقیت واغنیت وہدیت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ تھوڑے سے اور کلمات کی تبدیلی کے ساتھ بھی یہ دعا ہے، کسی کو اگر وہ کلمات یاد ہوں تو بہت اچھا ہے۔ تو وہاں الحمدللہ الذی اطعمت واسقیت واغنیت وہدیت واجتبیت اللہم فلک الحمد علی ما اعطیت، ایسے الفاظ بھی ہیں۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا، چاہے آپ کو وہ دعا یاد ہو چاہے ان کلمات کی دعا یاد ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے۔ کتنی دعا ہو گئی؟ 3 دعا ہو گئی نا۔ ایک اور بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اب ھذا کی جگہ ھذا الطعام بھی الفاظ آئے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی
هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، آپ کے کیا ہوں گے؟ پچھلے گناہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی تعریف کے لیے کلمات ہیں۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 4 دعائیں ہو گئیں۔ ابھی دیکھیے جو فضیلت اس دعا کی آئی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، آپ کے پچھلے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک یہی تھوڑے الفاظ کے ساتھ کپڑا، جب بھی ہم کپڑا پہنتے ہیں، فجر میں پہن کر کے آئے نا ہم لوگ کپڑا، وہاں بھی تقریباً یہ الفاظ ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اطعمنی ھذا کی جگہ پر کیا ہے؟ کسانی ھذا، بقیہ پورا وہی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اس سے بھی آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دونوں باتیں جو کھانے کے بارے میں آئی ہے، وہی بات جو ہے کپڑا پہننے کے سلسلے میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اطعمنی ھذا کی جگہ پر کسانی ھذا، یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں کپڑا پہنتے ہوئے تو وہ فضیلت جو کھانے کے بعد کی ہے، کپڑا پہننے کے بعد بھی وہی فضیلت ہے، وہ آپ کو ہاتھ آ جائے گی، وہ حاصل ہو جائے گی فضیلت، ٹھیک ہے؟ یہ تو مسئلہ تھا کھانے کے بعد پہلا ادب کہ اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اور تعریف کے لیے وہی دعا، وہی کلمات جو اللہ کے نبی نے ادا کیے ہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو اب تک تو ہم نے کتنے جو ہے دعائیں پڑھی ہیں؟ 4، اور بھی دعائیں موجود ہیں اس سلسلے میں، لیکن یہ 4 دعائیں بھی اگر آپ کو یاد ہو جائیں۔ کس کو یہ 4 دعائیں یاد ہیں پوری کی پوری؟ ہاں، چاروں کی چاروں جو اب تک ہم نے پیش کی ہیں یاد ہیں؟ ایک تو یاد ہوگی، وہ کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی، ہاں نہیں، ایک دعا بہت مشہور پڑھتے ہیں نا کھانے کے بعد کی، کون سی ایک دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، کیا کہتے ہیں وہ؟ بہت معروف دعا ہے جو پڑھتے ہیں، سندن صحیح نہیں ہے وہ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اتنی قوی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یاد ہے اکثر لوگوں کو، کیونکہ پہلے حلقے میں بٹھا بٹھا کر وہی یاد دلاتے رہے ہیں، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ حلقہ بنا کر یہ یاد دلانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جس کو بھی یاد ہے، یا ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی یاد ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں تو یاد کر لینا چاہیے۔ کبھی یہ دعا پڑھ لی، کبھی وہ دعا پڑھا، کبھی وہ دعا پڑھا، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ تقریباً اللہ کے نبی کی تمام دعاؤں پر عمل ہو جائے گا، سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اب یہی پہلے ادب سے تھوڑی سی جڑی ہوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کھانا کھا کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کو کھانا کھلایا، کھلانے کا سبب اور ذریعہ بن گیا، تو اس کے لیے کیا دعا؟ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعا دینا اس کو۔ تو اس میں پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، پہلی دعا یہ ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ جہاں بھی آپ کھانا کھائیں گے نا، تو یہ تو یاد ہے اکثر لوگوں کو، کیا خیال ہے؟ نہیں یاد ہے؟ ہاں، نہیں یاد ہے کا مطلب دعوتیں نہیں مل رہی ہیں۔ ہاں، یاد ہے کا مطلب دعوتیں آتی ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، ایسا مسئلہ ہے۔ دوسری دعا کیا ہے یہاں جب آپ جا کر کے پڑھیں؟ بعض نے اس کو پلانے وغیرہ کے باب میں لکھا ہے، لیکن کھانا کھانا ہو، چاہے کوئی کھلائے کوئی پلائے، پانی وغیرہ، تو آپ اس کو دعا دیں گے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، ٹھیک ہے نا؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک تیسری دعا ہے کہ آپ یہ بھی جب آپ کسی کے گھر پہنچ کر کے کھا لیں پی لیں یہ دعا دیں۔ تیسری ایک دعا اور بھی ہے، اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رمضان میں افطار کوئی کرائے تو پڑھنا ہے، وہ تو افطار تو ہے ہی ہے، سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، افطار سمجھ میں آتا ہے، عام دنوں میں نفل بھی تو روزے رکھتے ہیں لوگ، تو عام دنوں میں بھی روزے دار رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے جیسے یہ فرض روزے یا روزوں کے ساتھ خاص ہے، اسی میں سارے کے سارے روزے دار ہیں، روزے دار ہیں کا مطلب روزہ رکھنے والے ہیں جب مہینہ آتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے عموم کی بنیاد پر بھی آپ یہ دعا دے سکتے ہیں جب آپ کسی کے گھر کھا پی لیں۔ کیا ہے دعا؟ افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وتنزلت وصلت، دو الفاظ ہیں، وصلت علیکم الملائکہ،
ٹھیک ہے نا، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. ٹھیک ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ تین میں سے کوئی ایک دعا تو یاد ہونا چاہیے، نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعائیں نہیں دے رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. وہاں یہ سنت چھوٹ رہی ہے ہم سے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. سنت جب چھوٹ جاتی ہے تو وہاں سنت کے خلاف جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے. تو سنت کے خلاف کیا ہے؟ دعا نہ پڑھنا ہی سنت کے خلاف ہو گیا نا. تو سنت کے خلاف والی چیز آ جاتی ہے، اسی لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا ادب تھا. واضح ہے؟ ایک تو کھانے کے بعد اللہ کی تعریف، دوسرا کہیں کوئی آدمی کھلانے کا ذریعہ بن گیا اس موقع پر اس کے حق میں بھی دعائے خیر کرنا ہے. دوسرا ادب کیا ہے کھانے کے بعد کا؟ جب آپ نے کھا لیا تو آپ کو کلی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ دانتوں وغیرہ میں کوئی چیز اگر پھنسی ہوئی ہے، کچھ ہے، تو لہذا ایسی صورت میں اس کے کرنے کا ایک فائدہ ہو. باوضو اگر آپ کھا رہے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے. ایسا کوئی کھانے کے لیے باوضو ہونا ایسا مسئلہ نہیں. جیسے اب افطار کا وقت آ گیا یا سحر کا وقت آ گیا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو میں باوضو کھا لیتا ہوں سیدھے جا کر کے، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. تو پھر نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کلی کر لینا چاہیے. کیوں؟ وہ جو کھائی ہوئی چیزیں دانت میں رکی رہیں اور آپ نماز شروع کر دیں تو پھر نماز میں کیا کرنے لگیں گے؟ وہی رکی ہوئی چیزوں کو ادھر سے ادھر سے نکال کر کے، ہو سکتا ہے اس میں آپ نماز کے خضوع سے رہ جائیں. اسی لیے خیبر والے دن یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا جو ہے لایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ نے تناول فرمایا. اس کے بعد نماز کے لیے جب آپ اٹھے تو آپ نے کلی کی، ہم نے بھی تو کلی کر لی. تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس کے بعد نماز پڑھنا ہے، جیسے افطار میں نے کہا، جیسے سحری میں نے کہا، ایسی چیزیں آتی ہیں. تو آدمی ہو سکتا ہے باوضو ہی ہو، لیکن اگر اس کے بعد وضو کرتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کلی تو کرے گا ہی کرے گا. لیکن اگر ایسے اوقات ہیں کہ آدمی باوضو ہے، اب اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں بھی، تو کم از کم وہ کیا کرے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ کلی کرے، اپنے منہ کو صاف کرے. کیا کرے؟ کلی کرے، اپنے منہ کو صاف کرے. یہ دوسرا ادب ہے. تیسرا ادب کیا ہے؟ منہ کو صاف کرنے کے لیے دانتوں کے درمیان خلال کرے. ٹھیک ہے نا، کبھی دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو نکالنا ہے. اب نکالنے کے لیے جیسے اس سے پہلے واقعہ بتایا نا، لمبے ڈنڈے رکھا کرتے تھے. اب ڈنڈا رکھنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ چھوٹی سی وہ جو ہوتی ہے لکڑی ہے، چھوٹی سی کاڑی جس کو کہتے ہیں، وہ لیا آپ نے، اس کو دانتوں کے درمیان کی چیزیں بھی صاف کر لی. دیکھیے اسلام بیماری سے آدمی کو بچانے کے لیے کتنے پیارے پیارے آداب عطا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دانتوں کو صاف کرو. اچھا یہ تو اندر والا معاملہ ہے نا، اس کے لیے خلال کی ضرورت ہے. لیکن اگر اوپری معاملہ ہے تب بھی منہ کو صاف کرتے ہوئے کلی کر لو. ہو سکتا ہے اندرونی جو بھی اوپری یہاں وہاں پھنسی ہوئی چیزیں وہ نکل جائیں گی. دانت میں کوئی چیز پھنسی ہے تو وہ بھی نکل آئے گی، لہذا اس کے لیے خلال کر لینا چاہیے. اگر آپ خلال کے لیے لکڑی نہیں پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس برش ہی ہو، برش آپ نے کھانے کے بعد کر لیا. عموماً ہمارے رات کے کھانے وغیرہ کے بعد لوگ برش کیے بغیر سو جاتے ہیں. کچھ چیزیں دانتوں وغیرہ میں پھنسی ہیں، پورا صبح تک کے لیے وہ سارا مسئلہ چلتا ہے، دانت بھی خراب ہو گئے، صحت بھی خراب ہو گئی. تو کیا کرنا ہے؟ دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے. تیسرا ادب ہے منہ کو صاف کرنا، اور تیسرا ادب دانت کو صاف کرنا. منہ کو صاف کرنے کے لیے کلی، دانت کو صاف کرنے کے لیے خلال. کس کا؟ لکڑی وغیرہ کا یا برش وغیرہ کا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ تیسرا ادب کھانے کے بعد کا ہے. چوتھا ادب کیا ہے کھانے کے بعد کا؟ ہاتھ کو دھو لینا چاہیے. کھایا نا آپ نے ہاتھ سے، اب منہ کو تو دھویا نا کس سے؟ کلی کر کے. تب ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کو بھی دھو لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی کھا لے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ باقی و برقرار رہے، پھر وہ آرام کر لے. کوئی چیز رات میں اس کے ہاتھ کو پہنچ جائے، نقصان آ جائے، کچھ بھی تکلیف ہو جائے، تو اپنے نفس کو ملامت کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کبھی چکنی چیزیں کھا لیتے ہیں ایسی ویسی، اس کے آثار، اس کے اثرات کچھ باقی رہ جاتے ہیں،
تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہاتھ کو بھی دھو لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ یہ چوتھا ادب ہے کھانے کا کہ ہاتھوں کو صاف کر لیا جائے، ہاتھوں کو دھو لیا جائے، چکنائی وغیرہ ہے تو وہ سب زائل کر دی جائے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان رات کے آرام کے موقع پر نہ ہونے پائے، نہ آنے پائے، ٹھیک ہے۔ پانچواں ادب کیا ہے اس سلسلے میں؟ پانچواں ادب یہ ہے کہ آدمی جب کھا لے، کھانے پینے کی چیزیں نعمتوں وغیرہ کا استعمال کر لے تو زیادہ لمبے وقت تک کسی کے گھر میں نہ بیٹھے۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا لو منتشر ہو جاؤ، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی کھانا کھانا ہے یا وہ کچھ اور لوگوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتا ہے، کھانے کے بعد آپ لمبے وقت تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے چیز، تو لہذا پہلی بات تو یہ ادب ہے کہ کھانے کے بعد لمبے وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ اگر وہ جلد اٹھ جانے کو گھر والا ناپسند کرتا ہے تو پھر بیٹھنا ہے۔ آپ آئے بیٹھے، کوئی گفتگو بھی نہیں، سیدھے کھائے نکلے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، یہ کھائے نکلے، یہ کیا مسئلہ ہے، آئیے کچھ بیٹھیے بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی خود طبیعت ہے، وہ خود اس بات کو ناپسند کر رہا ہے کہ کھاتے ہی فوراً لوگ چلے جائیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے، کچھ گفتگو کرنا چاہیے، احوال وغیرہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کھانے کے بعد لمبے وقت تک بیٹھے رہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پر نکل جانا چاہیے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتشر ہو جانا چاہیے۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا لے تو منتشر ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ پانچواں ادب تھا۔ چھٹا ادب کیا ہے اس سلسلے میں، کھانے کے بعد کے سلسلے میں؟ کھانا کھا لینے کے بعد وہ جو چیزیں نعمتیں کے طور پر یہاں وہاں کی رکھی، کھانے کی جو رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی حصہ لے کر کے کھانے والا نہ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ الا یہ کہ خود گھر والا زبردستی دے کہ یہ آپ کے لیے ہے، یا آپ ساتھ لیتے جائیں جاتے ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ وگرنہ آپ مجلس میں گئے ہیں کھانے کے لیے، بیٹھے ہیں، تو کھانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر کے نہیں آنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ الا یہ کہ گھر والا اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے آپ کو دے دے کہ یہ آپ کے لیے ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ وگرنہ کوئی چیز لے کر کے پہنچنا ادب کے خلاف ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے بعض جگہوں پر ایسا لوگ کرتے ہوں، لیکن شریعت میں اسے منع کیا گیا، اور کھلانے والے کی طبیعت پر اس کو چھوڑا گیا کہ کھلانے والا اگر آپ کو دے دیتا ہے خوشی خوشی تو آپ وہ چیز جو دسترخوان کی ہے یا وہاں کھانے پینے کی جو چیزیں ان میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، وگرنہ ساتھ میں نہیں لے جانا چاہیے۔ کھا لیا بس ختم، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد آج کے درس کا آخری ادب کیا ہے؟ ابھی کھانے کے بعد کے آداب ابھی پورے نہیں ہوئے، ابھی کل کے درس میں اور آئیں گے انشاءاللہ، جو کھانے سے متعلق ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آج کے درس کی ساتویں بات کیا ہے؟ دیکھیے کتنا لمبا مسئلہ چلا، میرا خیال ہے چوتھا پانچواں درس چل رہا ہے، یہ آداب ابھی یہ مکمل، ہاں ساتواں درس چل رہا ہے، ابھی آداب مکمل نہیں ہوئے۔ تو صرف کھانے پینے کے سلسلے میں اسلام اتنی ہدایات، اتنے آداب عطا کرتا ہے، دیگر اور جو ہے عنوان سے متعلق اور چیزوں سے متعلق آداب ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے احکام کو، اس کے آداب کو یاد رکھ کر کے عمل کریں۔ ہر عمل پر نیکی، ہر عمل پر نیکی، کھاتے ہوئے بھی نیکی کما رہے ہیں آپ، کھا کر کے بھی نیکی کما رہے ہیں، کھانے سے پہلے بھی نیکی کما رہے ہیں، ہر میدان میں نیکی نیکی نیکی، کتنا اجر ملا جی؟ دیکھیے 40، اللہ اکبر، دیکھیے مجھے ہی یاد نہیں ہے، 40 آداب صرف کھانے کے، اور اس کے بعد کے سلسلے میں یہ پھر کھانے سے جڑے ہوئے اور دو چند جو ہے آداب اگلے درس میں آئیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو میرا خیال ہے سب چھوڑ کر کے صرف بچوں کے لیے گھروں میں اگر اسی کو کوئی ترتیب دے کر سارے گھروں میں پہنچائے صدقہ جاریہ بنا کر کے، یہ اس کے لیے ایک نیکی کا مسئلہ ہے۔ چھوٹی سی چیز، میں میرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بس اتنے آداب کو ایک ترتیب سے بنا کر سامنے اس کے حوالے لکھ کر کے، کچھ اہل علم کے حوالے ہیں، کچھ جو ہے طبہ کے حوالے ہیں، کچھ شریعت کے حوالے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے اس کو لکھ کر کے میں گھر گھر پہنچا دیتا ہوں کہ بھئی بچوں کو کھانے پینے کے آداب ہیں، یاد دلائیے، صدقہ جاریہ اس کے لیے۔ اب 40 اور آج کے پھر اگلے ملائیں گے تو میرا خیال ہے 50-60 تو آداب یہ ہو گئے۔ چھوٹا سا ایک کتاب سے بنا کر آپ اسے عام کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ چاہتے ہیں، تو بہرحال بڑی بات ہے۔ تو آخری ادب کیا ہے جس کو اطباء نے بیان کیا، اہل علم نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟
کھانے کے فوری بعد چلنا نہیں چاہیے اور سونا نہیں چاہیے۔ کھانا کھا لیا، کھانے کے فوری بعد کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں، نہیں چلنا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہیں چلنا چاہیے، کھانے کے فوری بعد نہیں سونا چاہیے۔ اللہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کھانے کے بعد چند قدم تو چلنا ہے، یہ ایک عام بات ہے کہ مطلب اس میں یہ نہیں کہ کھا لیا فوراً چلنے لگ گئے، کچھ تو آپ کو چہل قدمی کرنی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا کھا لیا لوگ فوراً جو ہے چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو کھانے کے فوری بعد چلنا منع ہے، چلنا نہیں چاہیے، اور کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس سے کبھی کبھی دل پر بڑے گہرے جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اطباء کا یہ کہنا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے اور دل کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، اور بسا اوقات جسم سست ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ کھا کر فوراً سونے کے عادی ہو جائیں تو جسم موٹا تگڑا تازہ اور فربا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بڑے نقصانات اس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا، تو اس کا مطلب معمول کی حرکتیں کیجیے۔ اور چلنے کے سلسلے میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر کھانے کے بعد آپ چل رہے ہیں تو آپ کی معمول کی چال جو چلنے والی ہے کام کاج کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، لیکن خصوصی اہتمام جو چلنے کے لیے کرتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بڑے قدم ڈال کر کے چہل قدمی کے نام پر، یہ کھانے کے فوراً بعد نہیں ہونا چاہیے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ معمول کی چال، نارمل جو آپ کی چال چلتے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے خصوصی اہتمام کے ساتھ۔ جیسے آپ جا رہے ہیں سیر و سیاحت کے لیے تو کتنی تیزی کے ساتھ کہ پسینہ نکلنا چاہیے۔ عموماً جو آدمی چلتا ہے عام جو ورزش کے نام پر، وہ کیسے چلتا ہے کہ اس میں پسینہ آنا چاہیے، تیزی ہونی چاہیے۔ ایسی تیزی کی چال کھانے کے فوراً بعد نہیں چلنا ہے، کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ یہ 7واں ادب ہے آج کے اس درس کا۔ مزید کھانے سے متعلق، پینے سے متعلق کچھ آداب ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اسے بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو وہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے، ہم سب کے جائز ضروریات کو پورا کرے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے، ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ہماری بچوں کی، بچیوں کی، گھر والوں کی، تماموں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما، سب کو دین پر قائم فرما، سب کے اختتام زندگی پر کلمہ توحید سب کو جو ہے نصیب فرما، موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کے ہولناکی سے ہم تماموں کی حفاظت فرما، جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما، عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اسلام کی ترقی کے لیے جہاں جو اہل ایمان کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان منصوبوں کو ناکام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔